الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک انسان کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس درجے میں پہچانتا ہے، کتنی اللہ کی معرفت اس کو ہے، اللہ کو کتنا وہ پہچانتا ہے. آج ایک انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایک انسان دنیا میں سب کو پہچانتا ہے، رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، ماں باپ کو پہچانتا ہے، اور اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنا کاروبار پہچانتا ہے، گھر پہچانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس طرح پہچاننا چاہیے نہیں پہچانتا. اللہ کی صحیح معرفت اور صحیح پہچان آج ایک انسان کو نہیں ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ایک بندے کو ہوتی ہے، اسی طرح سے یا اسی کے بقدر اس کی زندگی میں خیر اور بھلائیاں آتی ہیں. جتنا جتنا اس کی زندگی میں اللہ کی پہچان بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں اس کی معرفت بڑھتی ہے، اتنی اس کی زندگی میں دینداری آتی چلی جاتی ہے. اور جتنا جتنا اس کی زندگی میں اللہ کی پہچان، اللہ کی واقعی اور سچی معرفت جتنا کم ہوتی ہے، اتنا اس کی زندگی دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا اس کی زندگی بھلائیوں سے، نیکیوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے ایک انسان کو سب سے بڑی کوشش یہ کرنا چاہیے اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے. قبر کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، من ربک، تو کس کو پہچان کے آیا ہے، کون تیرا رب تھا. رب کے بارے میں علم حاصل کرنا، رب کی صحیح معرفت حاصل کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنے معبود کی پہچان، یہ حاصل کرنے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا ہے، جو وحی اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم جو ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. تو ایک انسان اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کیسے کرے گا؟ اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، اس علم کو سیکھے، اس علم کو حاصل کرے. جتنا جتنا اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اس کی زندگی میں آئے گا، اتنا اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایسا علم ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آتا ہے. یہ ایسا علم ہے جو انسان کی زندگی میں سدھار پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے. ایک انسان کی زندگی نورانی بن جاتی ہے جب وہ اس علم کو حاصل کرتا ہے اور اس علم کو سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کی زندگی میں نکھار آتا ہے، اس کی زندگی نورانی بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک انسان جو اس علم کو حاصل کرے اور اس کو سکھائے، سیکھے اور سکھائے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم انسان ہوتا ہے. اور دنیا میں سب سے خیر والا کام وہ کام ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. ایک انسان اگر اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی خیر والا کام کر رہا ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے خیر والا انسان وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے، اس علم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ دو کام کرے جو آدمی، ایک تو جن کے پاس علم ہے ان سے حاصل کرے، اور دو جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو سکھا دے، دوسرے سے لیا اور دوسرے کو پہنچا دیا۔ یہ دو صفت جس کے اندر ہو اور یہ دو کام جو آدمی کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ خیر والا کام کر رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو اچھے کام ہیں، خیر والے کام ہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تم میں خیر والا آدمی کون ہے، سب سے زیادہ بھلائی والا آدمی کون ہے، کہ جو اس علم کو سیکھے۔ کس کا علم؟ قرآن کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھا دے۔ اس میں سب آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو پڑھنا سکھا دے، ایک آدمی کسی کو تجوید سکھا دے، ایک آدمی کسی کو حفظ کرا دے، ایک آدمی خود سیکھے اور سکھا دے، ایک آدمی کسی کو اس کا معنی مطلب تفسیر بتا دے۔ تو یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے جو ایک انسان کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ عزت والا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ یونس میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، اللہ کا احسان اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ کس بات پہ خوش ہو جائیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ جو جمع کر رہے ہیں، مال دولت، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں ان سارے خزانوں سے بہتر ہے یہ اللہ کا کلام، سب سے بہتر ہے۔ آج ایک انسان دیکھے، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ جمع کرتے ہیں، سونے چاندی، زیورات، لباس، کپڑے۔ اگر ایک آدمی یا ایک عورت اگر اس کو سب سے زیادہ ان چیزوں کی جمع کرنے کی فکر ہے، حالانکہ یہ جمع کرنا کوئی عیب نہیں، غلط کام نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر ایک عورت کی زندگی میں، ایک مرد کی زندگی میں اگر زیورات اور لباس اور مال جمع کرنے کی فکر ہے لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے یا اس کو حاصل کرنے کا اس کی زندگی میں جذبہ نہیں ہے، تو ایسا مرد یا ایسی عورت آخرت کے اعتبار سے برباد ہے۔ دنیا میں چاہے اس کے پاس کتنا بھی کچھ ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب مانا جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے برباد ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین خزانہ وہ ہے جو یہ قرآن مجید ہے، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے جو انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جس دل پہ یہ اترتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ علم ایسا علم ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے، کیا آ چکی ہے؟ موعظۃ، ایک نصیحت، ایک اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ چار باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن یہ وہ علم ہے جو نصیحت ہے، غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے۔ ایک انسان موج مستی میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، دنیا میں مگن ہے اور اپنے مقصد سے غافل ہے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ علم اس غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے۔ اے انسان، اپنے مقصد کو یاد کر، تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، تو اپنے مقصد کو یاد کر، تو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب موعظت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی۔
وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن، یہ کتاب شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے۔ دل میں انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، اور دل میں بہت ساری گندگیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں نیک اعمال اور برے اعمال کا ہونا اس کے دل پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا سدھرنا اور اس کی زندگی کا بگڑنا اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ تو دل میں بہت ساری گندگیاں آتی ہیں، اس میں شرک آتا ہے، اس میں نفاق آتا ہے، اس میں کفر آتا ہے، اس میں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، بغض آتا ہے۔ یہ ساری سینوں کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن شفا ہے انسان کے لیے سینوں کی بیماریوں کے لیے۔ جو سینوں میں بیماریاں ہیں یہ دوا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا علم ہے جو دوا ہے، اور دلوں سے ساری گندگیاں صاف کر دیتا ہے۔ کفر نکل جاتا ہے، شرک نکل جاتا ہے، نفاق نکل جاتا ہے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ سب کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ دوا ہے۔ آج بھی وہ دوا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے دوا ہے جو ہمارے پاس آئی۔ اور کیا فرمایا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ حق کی صحیح پہچان اور حق پر عمل کرنا، اس کا نام ہدایت ہے۔ دو چیزیں ہدایت ہوتی ہیں۔ ہدایت ہوتی ہے حق کی صحیح پہچان اور حق پر عمل۔ کبھی کبھی انسان کو حق کی صحیح پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ غلط چیز کو حق سمجھ کے زندگی بھر اس پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ ایک باطل کو وہ حق سمجھے رہتا ہے اور زندگی بھر اس پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، انسان کو حق کی صحیح پہچان کراتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ جب انسان کو صحیح پہچان ہو جاتی ہے حق کی، تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے اوپر رحمت بھی آتی ہے، اس کی زندگی میں رحمت ہوتی ہے، مرنے کے بعد رحمت ہوتی ہے، قبر میں بھی رحمت ہوتی ہے، ہر جگہ رحمت ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ایسا علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایسا علم ہے جس میں جو نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور اس کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن، اسی کتاب کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، دنیا میں بلندی اور دنیا میں مقام و مرتبہ، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ بہت سی قوموں کو اللہ ترقی دیتا ہے، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں پورے عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی پستی، ذلت اور رسوائی کا بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک وجہ آپ کو یہ دکھائی دے گی، بہت بڑی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو جس طرح سے ان کی زندگی میں سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ سمجھ کے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی، ترقی اور تنزلی اس کتاب سے جوڑ دیا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کی زندگی میں اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سینے سے چمٹا کے رکھنا، لگا کے رکھنا، اس کے احکام کو اپنے سینوں میں بسانا، اس کی عظمت، اس سے محبت جتنا زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کی زندگی میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا۔ تو عزت اور ذلت اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن یا تو تیرے فیور میں گواہی دے گا اور یا تو تیرے اگینسٹ میں گواہی دے گا۔ یہ قرآن ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے۔ قیامت کی دن یا تو تیرے فیور میں گواہی دے گا اور یا تو تیرے اگینسٹ گواہی دے گا۔ اب ہمارے اوپر ہے، ایک انسان کو چوائس ہے، اب وہ چاہے قرآن کی گواہی اپنے اگینسٹ میں لے اور چاہے اپنے فیور میں لے، اس کو چوائس، دنیا میں اس کو چوائس ہے، مرنے کے بعد چوائس نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ قرآن کو اپنے فیور میں گواہی کے لیے لینا چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے قرآن سفارش کرے میرے لیے، تو پھر قرآن سے اس کو جڑنا پڑے گا،
جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے اس کو سیکھنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اس سے جڑنا پڑے گا، تو قرآن اس کے فیور میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس سے دور رہا، تو اس کے اگینسٹ گواہی دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے، سورہ فرقان کی آیت ہے، رسول قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ ان لوگوں کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور مقدمہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے، رحمت للعالمین نبی، سارے انسانیت کے لیے رحمت، لیکن یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، وہ علم ہے کہ جو چھوڑ دے گا تو نبی بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے اگینسٹ میں نبی کہیں گے اے اللہ میری قوم کی یہ فلاں 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 لوگ ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ غور کریں کہ کیا علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اتنی عظمت ہے اس کی کہ جو آدمی زندگی میں اس کو چھوڑ دے، رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے اے اللہ میری قوم کی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علماء نے کہا چھوڑ دینے کا مطلب کئی معنی اس میں آتا ہے، ایک تو یہ کہ اس پر ایمان نہیں لایا، ایک تو یہ ہے کہ ایمان لایا لیکن اس کو اس کی زندگی میں پڑھنا سیکھنا سکھانا نہیں تھا، دوسرے یہ کہ اس کی زندگی میں اس پہ عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے ایمان تو لے آیا لیکن اس کی زندگی میں اس کے احکامات پہ عمل نہیں تھا، یہ بھی چھوڑنے میں آتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرنا، پڑھنا پڑھانا نہیں، سیکھنا سکھانا نہیں، یہ بھی چھوڑنے میں آتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے کلام کے مقابلے میں دوسرے کلام کی عزت کرے یا دوسرے دنیا میں بہت سارے علوم ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے قرآن کے مقابلے میں، یہ بھی چھوڑنے میں آتا ہے۔ ایک آدمی کو شعر و شاعری، قصے، کہانیاں، ناول، اس کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے لیکن قرآن اس کے مقابلے میں اس کو لذت نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی کو قصے کہانی سناؤ تو اس کو بہت مزہ آتا ہے لیکن قرآن سناؤ تو نیند آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی میں آتا ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ایک انسان کو قرآن اللہ کا کلام جب پڑھا جائے کہا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جانا چاہیے، لذت اس کو ملنا چاہیے، لیکن اگر ایک انسان دنیا کی دوسری چیزوں میں اس کو لذت زیادہ ملتی ہے اور قرآن میں اس کو وہ لذت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے، یہ بھی چھوڑنے میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی ہے، اتنی فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 10-15 دن اور باقی ہے، 13-14 دن باقی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کے بعد روزے کا ذکر آیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا ذکر پہلے آیا اور روزے کا ذکر بعد میں آیا۔ آگے اللہ نے بتایا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، لیکن روزے سے پہلے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یعنی قرآن خاص طور پہ رمضان کا، یعنی رمضان جو ہے خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان آتا تھا تو آپ ہر رات میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پورے رمضان میں آپ ایک بار کم سے کم قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی پڑھے دوسرا اس کو سنے، یہ دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب بھی آتا تھا تو حضرت جبریل نبی کے پاس ہر رات میں آتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا۔ کبھی حضرت جبریل پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبریل سنتے تھے۔ تو اس طرح سے دونوں جو ہے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی حضرت جبریل کے ساتھ نبی قرآن کا دور کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے قرآن کا 2 بار دور کیا، ہر رمضان میں 1 بار آپ دور کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار دور کیا، 2 بار قرآن ختم کیا آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ میں۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی، یہ قرآن کی فضیلت اور یہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، یہ سب سے اونچا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے۔ ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس علم کو حاصل کرے، جتنا جتنا اس علم کو سیکھے گا اتنا اتنا اس کی زندگی میں نور آئے گا،
اس کی زندگی نورانی بنتی چلی جائے گی، اس کا دل اللہ کی طرف لپکے گا، اس کی زندگی میں دینداری اور خیر اور بھلائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جتنا جتنا اس کتاب سے، اس علم سے، اس قرآن سے آدمی کٹتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کی زندگی دین سے، اللہ سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس علم سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ابھی جو ہمارا یہ قرآن مجید کا جو دور شروع ہونے والا ہے 1 تاریخ سے، بہت ہی مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا ارینج کیا ہے اور اس کا انتظام کیا ہے، اور ایسے جو لوگ بھی انتظام کرتے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور دوسروں کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، تاکہ اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا جو جذبہ ہے لوگوں کا اور آگے بڑھے اور لوگ اس سے جڑیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ ہم سب کو اللہ تعالی قرآن کا جو علم ہے اسے خود بھی حاصل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔